إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها انسان کے اپنے وجود اور اپنے گزرے ہوئے کل سے زیادہ یقینی چیز وہ آنے والا کل ہے جس میں ہم سب نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے. جب بات ہوتی ہے کہ یہ اٹل فیصلے کا دن ہماری اپنے پروردگار کے سامنے حاضری، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا. یسألونک عن الساعة ایان مرساها، لوگ آپ سے آ کر پوچھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی. اس کے آنے کا وقت کون سا ہے؟ قل انما علمها عند ربی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے قیامت کا علم صرف اور صرف اس دن کے لانے والے کے پاس ہی ہے. لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، جب اس کا وقت آئے گا صرف وہ پروردگار ہی اس کو قائم کرنے والا ہے، اس کو ظاہر کرنے والا ہے اس کے وقت پر. حساب ہم سب کا ہے، پیش ہم سب نے ہونا ہے، لیکن آئے گی کب قیامت، اس کی وضاحت رب تعالیٰ نے نہیں بیان فرمائی. اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے، اس کا احسان ہے کہ اس نے کچھ اشارے دے دیے، کچھ علامتیں ذکر کر دیں کہ یہ ہو جائے، ایسا ہو تو سمجھ لینا قیامت آ گئی. اور اس میں ہمارے لیے سب سے اہم ترین سبق یہ ہے کہ قیامت اسی امت کے وجود پر قائم ہوگی. بعثت انا والساعة کہاتین، میں اور قیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ساتھ بھیجے گئے. یہ انگلیاں ہیں، آپ نے دونوں انگلیاں اٹھا کر لوگوں کے سامنے بیان فرمایا، کیونکہ آخری نبی کا آنا لازمی ہے. نبوت کا اختتام ضروری تھا، وہ ہو گیا. اب اس کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، قیامت آئے گی.
قیامت سے پہلے طرح طرح کے فتنے ہوں گے. فتنوں کا معنی یہ ہے کہ ایسے معاملے سے مجھے اور آپ کو گزرنا پڑے گا کہ جس معاملے میں، جس کیفیت میں میرا ایمان بھی مذبذب ہوگا، میری دنیا بھی خراب ہوگی. میں دین اور دنیا دونوں حوالوں سے آزمایا جاؤں گا، جھنجھوڑا جاؤں گا، پریشان ہوں گا. دین بھی میرا خطرے میں، دنیا بھی خطرے میں. دنیا بھی لٹے گی اور دین بھی لٹے گا، اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہم کوئی 10-15 سال کے عرصے سے آپ ملاحظہ کر رہے ہوں گے، ہر سال 6 مہینے کے بعد یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی معاملہ اٹھایا جاتا ہے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے، یا پھر کسی مسلمان بستی پر، علاقے پر، شہر پر، ملک پر حملہ کیا جاتا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کو بآسانی قتل کیا جاتا ہے. یہ ہر سال 6 مہینے کے بعد آپ کو مستقل یہ بات گھومتی گھماتی نظر آئے گی. ان فتنوں میں انسان پریشان ہوتا ہے، ایمان کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے بھی. اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے، آخر ہوگا کیا، نتیجہ کیا ہے، انجام کیا ہے. یہ چیزیں اس طرح چلتی رہیں گی. لیکن ایک بات یاد رکھیے، جو آخر میں جو فتنہ آئے گا، یہ فتنے بہت چھوٹے ہیں، بہت معمولی اور بہت حقیر ہیں. میں اور آپ اکثر و بیشتر ان کا مقابلہ کر جاتے ہیں. مقابلہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہ جاتا ہے، ایمان بچ جاتا ہے، اور یہ ایک مومن کی کامیابی ہے. فتنہ آئے اور آ کر گزر جائے، اس کا ایمان سلامت رہ گیا، یہ اس کی کامیابی ہے. لیکن ایک فتنہ ایسا ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ فتنہ ما خلق بین آدم الی ان تقوم الساعہ. صحیح مسلم کے حدیث کے الفاظ ہیں، کوئی مخلوق اللہ نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ایسی پیدا نہیں کی اور نہ ہوگی جو اس مخلوق سے بڑھ کر زیادہ خطرناک ہے. اس فتنے کو تمیم داری نے جب اس کا ملاحظہ کیا تو فرمایا کہ میں نے اس کو دیکھا، وہ انتہائی بھاری بھرکم، مجسم، طویل القامت آدمی تھا. یہ وہ فتنہ ہے جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما من نبی الا وقد انذر قومه منه، کہ کوئی بھی نبی اس دنیا کے اندر نہیں آیا مگر اپنی قوم کو اس نے اس فتنے کی نشاندہی ضرور کی ہے کہ آئے گا، اس سے اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا. وَإِنِّي لَأُنذِرُكُمْ، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، میں بھی تمہیں اس فتنے سے ڈرا رہا ہوں. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں، آپ نے فرمایا کہ کسی نبی نے اس فتنے کی اتنی تفصیل نہیں بیان کی جو تفصیل میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ آنا اس نے آپ کی امت میں تھا. اس نے پوچھا تھا تمیم داری سے کہ کیا وہ نبی جس نے آخری زمانے میں آنا تھا وہ آ چکا ہے، اس کی تفصیل کیا ہے گفتگو کی، وہ میں آخر میں ذکر کروں گا. تو اس نے جب یہ سن لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو چکی ہے تو اس نے کہا کہ اب یہ وقت قریب ہے، لَأُوشِكُ أَن يُؤْذَنَ لِي بِالْخُرُوجِ، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی اس دنیا میں نکلنے کی، گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی جائے. یہ فتنہ میرے اور آپ کے ایمان کے لیے انتہائی خطرناک ہے، انتہائی خطرناک ہے. لیکن خطرناکی کس حد تک ہے وہ میں ذکر کروں گا. اس میں سمجھنا کیا ہے، ہمارے ایمان کے لیے کیا چیز ہے، وہ قابل غور ہوگی. یہ ہے ایک وہ فتنہ جس کے بارے میں کئی اہل علم، امام سفارانی اپنی کتاب میں لکھ کر گئے کہ ایک مومن کو یہ بات اپنے ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اپنے گھر میں، بیوی بچوں کے سامنے، اپنی محفلوں میں، اپنی تعلیم گاہوں کے اندر اس کا ذکر کثرت سے کرے، لوگوں کو بتائے کہ فتنہ ہے کیا. اس دجال کا نام بار بار زبان پر آئے، اس کی فتنے کی ہیبت اور اس فتنے کی جو ہولناکی ہے وہ لوگوں کے سامنے ذکر کی جائے، کیونکہ ہلکا فتنہ نہیں ہے. یہ جب آئے گا تو ایمان والوں کے ایمان سلامت نہیں رہیں گے. یہ اس وقت نکلے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جب یہ ہو جائیں گی اور ہوں گی ایک کے بعد ایک، ایسے ہوں گی جس کے بارے میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فتنے جو آخر میں رونما ہوں گے، یہ جیسے ایک ہار ہوتا ہے جس کے اندر موتی پرے ہوئے ہوتے ہیں، اگر اس ہار کو توڑ دیا جائے تو اس لڑی کو توڑنے کے بعد وہ موتی کس انداز میں گرتے ہیں، آپ کو گرتے ہوئے نظر آتے ہیں ایک کے بعد ایک دم سارے نیچے آتے ہیں.
یہ فتنے ایک کے بعد ایک ایسے آئیں گے، اور فرمایا یہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل، جو مومن نہیں تھا اس کے بعد اس کا مومن ہونا اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ایمان کا دروازہ بند ہو جائے گا، جس کو آپ نے دوسری روایت میں یوں بیان فرمایا کہ باب التوبہ بند کر دیا جائے گا، جس میں سے ایک ہے دابۃ الارض، زمین میں ایک جانور کا نکلنا جو گفتگو کرے گا لوگوں سے، جس کا ذکر قرآن میں بھی ہے، ایک ہے سورج کا مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جانا، اور ایک ہے فرمایا دجال کا نکل جانا۔ یہ تینوں چیزیں پے در پے ہوں گی ایک کے بعد ایک۔ اس کے نکلنے کی کچھ نشانیاں بھی ہیں، کچھ زمینوں کا پانی خشک ہو جائے گا، شام کی ایک زمین کا، ایک علاقے کا، ایک نہر کا آپ نے تذکرہ فرمایا دجال کے نکلنے سے پہلے پہلے یہ نہر خشک ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہی بسان کے نام سے ایک جگہ ہے فلسطین کے پاس، اس کا تذکرہ روایات میں ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر سرسبز و شاداب ہے۔ جب یہ دجال نے آنا ہوگا یہاں سے شادابی سبزہ ختم ہو جائے گا، یہاں پر پھل آنا بند ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اس کا ظہور ہوگا، جس کو روایات میں احادیث میں اصبہان کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، یہودیہ بستی علاقہ، یہ یہودیہ مذہب نہیں، یہودیہ بستی کا نام ہے جو آج بھی اسی نام سے موجود ہے، شہرستان کے نام سے علاقہ ہے، خراسان احادیث میں بیان ہوا ہے، اصبہان بیان ہوا ہے، یہ وہ علاقے ہیں جو ایران کے، افغانستان کی جانب کے علاقے ہیں۔ فرمایا اس کا ظہور وہاں سے ہوگا، موجود ہے، نکلے گا وہاں سے۔ اس کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، یہودی مذہب کے پیروکار اس کے ساتھ ہوں گے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ سمجھتے ہیں کیونکہ یہودیوں کے ہاں بھی اس کے نکلنے کا، اس کے ظہور کا تصور موجود ہے، وہ اس کی پوری تیاری کر رہے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کے ہاں جس مسیح کے آنے کا ان کو وعدہ دیا گیا تھا کہ ایک مسیح آئے گا، وہ تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے تو مسیح علیہ السلام کا، جناب عیسیٰ کا انکار کیا۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، مسیح کا لقب جناب عیسیٰ کے لیے بھی ہے اور دجال کے لیے بھی ہے احادیث میں۔ عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح کہا گیا، یہ لقب ان کو اس لیے ملا کہ وہ اپنے ہاتھ سے، مسیح کا معنی ہے چھونے والا، اپنے ہاتھ سے چھو کر جو بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے، جن کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا، جو معجزات ہیں۔ اور اس کو مسیح جو کہا گیا ہے وہ زمین میں سیاحت کی وجہ سے کہا گیا ہے، زمین میں چکر لگانے کی وجہ سے اس کا ذکر آگے آئے گا۔ ان کو کہا گیا تھا تمہارے لیے ایک مسیح آئے گا جو تمہیں آ کر دنیا پہ حکومت دلوائے گا، جو تمہارے لیے بہتری کی راہیں کھولے گا، جو تمہارا اللہ سے رابطہ کروائے گا۔ جب وہ آئے تو انہوں نے تو ان کے ساتھ جو کیا وہ قرآن میں بھی مذکور ہے، دنیا نے بھی اسے جانا کہ ان کے لیے کیا کیا انہوں نے باتیں کی اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یہ جو مسیح ہے اب یہ تیاری اس کی کر رہے ہیں، باقاعدہ ان کی تیاری ہے۔ تو ہمارے یہاں کچھ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ فتنہ ہی یہود کا ہے اور یہودیوں نے احادیث گھڑ کر اپنی طرف سے بنا کر مسلمانوں کے اندر داخل کر دی ہیں، مسلمانوں کے اندر یہ احادیث شامل کی گئی ہیں، ان کو بتائی گئی ہیں تاکہ مسلمان اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا نہ سکیں اور ہم سے رعب زدہ رہیں۔ بہرحال یہ ایک سوچ ہے، اپنی جگہ پر ہے، بات ہے، اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو اصل تصور ہے جو محدثین کے ہاں ہے، جن روایات کی بنا پر یہ گفتگو کی گئی ہے، اس کا تصور تواتر کی حد تک ہے۔ یہ روایات تواتر ہے، اور اگر عقلی اعتبار سے، فلسفے کے اعتبار سے تواتر کے اوپر بحث کی جائے تو تواتر کا انکار فلسفہ جو عقل پرست لوگ ہیں وہ بھی نہیں کر سکتے، چاہے وہ خبر جھوٹی کیوں نہ ہو۔ یہ تو سچی بات ہے، فرمان نبوی ہے، تواتر ہے، اس پر ایمان ہونا ہمارے ایمان کی نشانی ہے۔ یہ وہاں سے نکلے گا۔ یہودی آج بھی ان علاقوں میں آباد ہیں۔ میں خبریں پڑھتا تھا، مجھے یقین نہیں ہوتا عام طور پہ جب خبریں پھیلائی جاتی ہیں، میرے پاس آتی ہیں کہ جی ایران کے اندر یہودی ہیں، یہودی بستے ہیں، یہودی رہتے ہیں، یہودی معبد خانے ہیں، ان کی جو پارلیمنٹ ہے اس کے ارکان میں شامل ہے، ان کے قوانین میں شامل ہے، اقلیتوں کی نشستوں کے لیے 3 یہودیوں کے لیے سیٹیں انہوں نے مختص کی ہوئی ہیں۔ خبریں آتی تھیں، خیر میں نے خود اس چیز کو سرچ کیا، خبروں سے تلاش کرنے کی کوشش کی اور یہ بات بالکل حقیقت نکلی۔ ایران میں یہ لوگ باقاعدہ موجود ہیں، ان کی آبادی موجود ہے، یہ پورے کھلم کھلا وہاں اپنی عبادت گاہیں بنا کر عبادت کرتے ہیں، اور ان کے 2 مجھے ملا، 3 کے کوئی 3 کہتا ہے کوئی 2 پارلیمنٹ کے رکن بننا لازمی ہے ایران کی یہودیوں کا۔ یہ اس کے ساتھ ہوں گے، اس کے گارڈ ہوں گے، اس پر ایمان لانے والے ہوں گے، اس کے احراس ہوں گے، اس پر ایمان رکھ کر دنیا پر قبضے کی کوشش کریں گے، اور ان کے لیے
نشانی بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ سر کے اوپر کالی پگڑیاں بھی ہوں گی ان کے، یا کالی ٹوپیاں کہہ لیں یا کالے عمامے کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں. بہرحال یہ زمین پر نکلے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین کا چکر ایسے لگائے گا کغیث استدبرتہ الريح، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، جیسے کوئی موسلا دھار بارش برس رہی ہو اور اس کے ساتھ تیز ہوا چل رہی ہو، تیز ہواؤں کے ساتھ برستی بارش کی طرح تیزی کے ساتھ دنیا کا چکر لگائے گا. 40 دن کے اندر پوری دنیا کا ایسے چکر لگائے گا کہ اس کا پہلا دن ایک سال، دوسرا دن 1 مہینہ، تیسرا دن 1 ہفتہ، اور فرمایا بقیہ دن باقی دنوں کی طرح ہوں گے. اب یہ 1 دن 1 سال کا کس طریقے سے ہوگا، کیسے ہوگا؟ اس موقع پر صحابہ نے پوچھا. ہم عقل پرستی کی جب بات کرتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ جی 1 دن بات بیٹھتی نہیں ہے، یہ بھی یہودیوں کا ہی فتنہ ہے، یہ بھی گھڑی ہوئی حدیث ہے. 1 دن سب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی 1 دن 1 سال کا نمازوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا اقدروا لها قدرا، اس کا اندازہ کر لینا وقت کے حساب سے، اپنے حساب سے 5 نمازوں کا حساب تمہارا پورا ہونا چاہیے. خیر ہمارے جو عقل پرست حضرات ہیں، جن کو تکلیف ہے، جن کو پریشانی ہے نا حدیث سے، ان کے لیے عرض ہے کہ دنیا میں کچھ علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں 6 مہینے دن رہتا ہے، جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے. وہاں پر سورج موجود ہی رہتا ہے، ان کا دن کبھی رات میں بدلتا نہیں ہے، تو ان کا دن تو 6 مہینے ایک ہی دن رہا نا. ایک تصور تو ایک دنیا کے اندر موجود ہے. اور عقل سے بڑھ کر ہمارے لیے سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس سورج کو پیدا کرنے والا رب ہے، زمین کے نظام کو چلانے والا وہ پروردگار ہے. وہ اگر اس کے نظام کو بدل دے تو ہمیں کوئی تکلیف اور پریشانی ہونی نہیں چاہیے. ہمارے لیے ہماری عقل سے پہلے رب تعالیٰ کا فرمان ہے، رب پر ایمان ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہے. یہ اس دنیا کا چکر لگائے گا اس انداز میں، اس تیزی کے ساتھ. اور اس کے چکر میں ہوگا کیا؟ بارش اس کے ساتھ ساتھ ہوگی، بادل ساتھ ساتھ ہوں گے. جس جگہ پر کہے گا بارش برسے گی، جس زمین کو کہے گا بنجر زمین، خربہ کے الفاظ حدیث میں، خربہ بنجر برباد زمین کے پاس آئے گا اور اس کو کہے گا اخرجی کنوزکی، جو تیرے اندر خزانے مدفون ہیں ان کو باہر نکال. اور اس کے اہل علم نے تفسیر یہ کی ہے کہ زمین کے خزانوں میں 2 چیزیں، ایک تو حقیقی خزانے جو زمین کے اندر مدفون ہوتے ہیں، خزانہ سونا چاندی کی شکل میں، اور ایک زمین کا خزانہ ہے جو انسان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں. بہرحال اس پر بھی آگے چل کر گفتگو ہوتی ہے. تو وہ زمین اپنے خزانے نکال کر باہر بھی پھینک دے گی، لوگوں کے امتحان لے گا، کسی کو بلائے گا، اسے قتل کر کے زندہ بھی کرے گا. ایک روایت کے الفاظ ہیں ایک آدمی کو تو تلوار سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کرے گا، پورا درمیان سے چیر کر رکھ دے گا اسے، آدھا دھڑ ادھر آدھا ادھر. اور روایت کے الفاظ ہے حتی یمشی بین قطعتین، اس کے جسم کے درمیان کے ان 2 ٹکڑوں سے لوگوں کو گزر کر بھی دکھائے گا، یہ دیکھو یہ مردہ ہے، یہ ایک ٹکڑا ادھر ہے، ایک ٹکڑا ادھر ہے. اور پھر کہے گا قم، اس انسان کو کہے گا دوبارہ اٹھ، زندہ ہو، وہ زندہ بھی ہوگا. ایک شخص آئے گا، اس کا ایمان ایسا مذبذب ہوگا کہ اس سے اس کے الوہیت اور ربوبیت کی نشانیاں مانگے گا. وہ کہے گا اگر میں تجھے تیرے مردہ ماں باپ زندہ کر کے دکھا دوں کیا تم مجھ پر ایمان لائے گا؟ وہ کہے گا اگر ایسا ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. حدیث کے الفاظ ہیں شیطان اس کے ماں باپ کی صورت میں زندہ ہو کر اس کے سامنے آئیں گے. وہ بظاہر لگے گا اسے میرے ماں باپ ہیں، مردہ ماں باپ ہیں، اور اس کے ماں باپ اسے کہیں گے کہ یہی تیرا پروردگار ہے، اس نے ہمیں مردہ کو زندہ کیا ہے، اس پر ایمان لے آ. وہ ایمان لے آئے گا. اس فتنے کی سنگینیت کا اندازہ کیجیے. جنت اور جہنم، آگ اور خوشحالی، باغیچے، یہ سب چیزیں اپنے ساتھ ساتھ. جو ایمان لا رہا ہے اس کے لیے جنت، جو منکر ہے اس کو آگ میں پھینکے گا. اور آگ میں پھینکنے والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے جس کو وہ آگ میں پھینکے اس کو چاہیے کہ خوشی خوشی آگ میں کود جائے. اور کودتے ہوئے مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہے، باقی تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے الفاظ تو یہ ہیں کہ جب وہ آگ یا اس فتنے کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں پڑھ لے گا تو اس کے فتنے سے محفوظ رہے گا. مسند احمد کے الفاظ ہیں یہ 10 آیتیں پڑھ کر وہ آگ میں کود جائے، یہ آگ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے ہی کر دے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلتی ہوئی آگ کو اللہ نے ٹھنڈا کیا تھا. اور یہ آگ نہیں ہے، یہ حقیقت میں جنت ہے جس میں وہ کودے گا. یہ ہے اس کا فتنہ. جنت بھی، جہنم بھی، زندگی بھی، موت بھی، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات کے ماتحت ہے، اللہ کے اختیارات کے اوپر نہیں ہے. زندگی رب تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بِإِذْنِ اللہ کہہ کر قرآن میں ذکر کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی لوگوں کو زندہ کیا. یہی چیز مغالطے میں مار گئی یہودیوں کو. یہ اختیارات اسے اللہ نے دیے ہیں ہماری آزمائش کے لیے، ہمارے فتنے کے لیے. کیونکہ اس کا فتنہ ایسا ہوگا کہ جس میں انسان اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا. تھوڑے بہت مذبذب ایمان والے وہ اپنا ایمان کھو دیں گے. زمین کا جب چکر لگائے گا
مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا. مشہور جو روایات آپ نے سن رکھی ہیں صحیح مسلم وغیرہ کی، غیر مکہ والمدینہ. لیکن مدینہ کے باہر جرف کا علاقہ ہے، جبل احد کے پاس، وہاں پر حدود مدینہ کے پاس اپنا جھنڈا گاڑ کے بیٹھے گا وہ، اور وہاں پر بیٹھ کر پھر لوگوں کے لیے ندائیں لگائے گا، لوگوں کو بلائے گا. اور اس موقع پر حدیث کے الفاظ ہے کہ مدینہ کی زمین بھی 3 جھٹکے دے گی. وہ جھٹکے کس انداز کے ہوں گے، کیا حقیقت ہوگی، اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن فرمایا ان جھٹکوں میں ہر کافر، منافق، بدبخت آدمی مدینہ سے باہر نکل کر چلا جائے گا. اور فرمایا اس کے اکثر الاتباع جو ہوں گے وہ خواتین ہوں گی، عورتیں ہوں گی جو اس کے پیچھے اپنا ایمان بیچ ڈالیں گی. ہمارے یہاں کمزور اعتقاد والے لوگ، کمزور خیالات والے لوگ، کمزور ایمان والے لوگ، یہ کمزور کی میں بات کر رہا ہوں، جب ان پہ کوئی تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جادو کا مسئلہ آ گیا، جنات کا مسئلہ آ گیا، کاروبار میں پریشانی آ گئی، تلاش کیا نہیں ملا حل، کیونکہ رب پر تو اعتماد بھروسہ ہمارا اتنا ہوتا ہی نہیں ہے نا کہ ہم اللہ کے کلام سے اپنے آپ کو شفا یاب ہونے کے اوپر اتنا یقین رکھیں جتنا ہمارے وجود پر ہمارا یقین ہے. اللہ کا کلام میں پڑھوں گا مجھے شفا ملے گی. اللہ سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر، اس کی قدرت سے بڑھ کر تو کچھ نہیں ہے. لیکن جب کوئی علاج نہیں ہوتا، کسی شعبدے باز کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ بتا دیتا ہے ہاں تمہارے ساتھ کل یہ ہوا تھا، تمہارے ساتھ یہ ہوا تھا، یہ ہوگا، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ مسئلہ. وہاں پر ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے. یا تو وہ اپنا علاج کروا بیٹھتا ہے اس جادوگر سے، یا اس جادوگر کا معتقد ہو جاتا ہے. جو ہم ان چھوٹے چھوٹے شعبدے بازوں کے سامنے اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، سوچئے دجال کے سامنے ہماری کیا حالت ہوگی. اور باقی رہی عام دنیا کی بات، تو ان کے سامنے دجالی سسٹم تو ہماری دنیا کے اندر بہت ہے. یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، مسئلہ بھی بڑا بیان کیا جاتا ہے کہ جی دجال کسی شخصیت اور وجود کا نام نہیں ہے، دجال ایک پورے سسٹم کا نام ہے جو ایک امریکہ کی صورت میں موجود ہے، پوری دنیا کے اوپر وہ چھایا ہوا ہے. آج کل تو اس کے پاس بارش برسانے کی بھی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، جہاں چاہتا ہے بادلوں کو بھیج کر بارش برسا دیتا ہے. زمین کے خزانوں پر اس کا قبضہ ہے، زمین کے اوپر جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے آج کل مار رہا ہے، جو چاہتا ہے وہ اس کا جی میں آ رہا ہے وہ کر رہا ہے. بہرحال دجال دجالی سسٹم ہے، اس کا انکار نہیں ہے، یہ دجالی سسٹم ہے. دجال سے پہلے دجال کے آنے کی تیاری ہے، لیکن دجال کی ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے، ایک شخصیت ہے. یہ کسی اکیلے سسٹم کا نام، ایک سسٹم کا نام نہیں ہے، ایک نظام کا نام نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کا نام ہے. یہ سسٹم سارے اس کے ساتھ ہی ہوں گے، یہ چیزیں ایسے ہی ہوں گی اس کے ساتھ رب تعالیٰ کے حکم سے. اب جو ہمارے یہاں جو جن کے ایمان نام کی چیز نہیں ہے، وہ ایسے سسٹم کے سامنے اپنے ایمان کا جنازہ کیسے نکالتے ہیں، اس کا اگر آپ نے ملاحظہ کرنا ہو تو آپ وہ درخواستیں دیکھ لیں، وہ باتیں دیکھ لیں جو لوگ امریکہ کا ویزا لینے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ بس امریکہ کا ویزا مل جائے، وہاں رہائش مل جائے، یورپ ہم چلے جائیں، وہاں پر جا کر زندگی گزاریں، وہاں خوشحالی ہے، وہاں تہذیب ہے، وہاں ترقی ہے، وہاں معیشت ہے، وہاں زندگی ہے، وہاں آثار ہیں، وہیں تو انسان خوشحال ہے. یہ نہیں سوچتے کہ ایسی جگہوں پر جا کر میرے ایمان کا کیا حال ہوگا. ایسے لوگ دجال کا مقابلہ کر سکیں گے؟ ایسے لوگوں کے سامنے ایمان محفوظ رہے گا دجال کے سامنے ایسے لوگوں کا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سمع بالدجال فلینع عنہ، جو شخص مسلم کے الفاظ ہیں، جو شخص دجال کے متعلق سنے کہ وہ آ گیا ہے، اس کا ظہور ہو گیا ہے، تو اس کو سننے کی، اس کے پاس جانے کی، اس کو دیکھنے کی کوشش نہ کرے. ہمارے یہاں تو چھوٹے چھوٹے دجال جو گھوم رہے ہیں ہمارے موبائلوں کے اندر، ان کے ویڈیو کلپ آتے ہیں، کسی کا کوئی آتا ہے، کوئی بیٹھ کر بدتمیزی کر رہا ہے، کوئی اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے. ہم تو اسے بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. سننا تو چاہیے جی، دیکھنا تو چاہیے، انسان کو پتہ تو ہونا چاہیے جی، جنرل نالج تو ہونی چاہیے، عام معلومات تو ہونی چاہیے. ہم کیا اپنے آپ کو دنیا سے دور کر دیں؟ ہم کیا اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لیں، دنیا کی ترقی سے پیچھے ہو جائے؟ یہ باتیں کر کے لوگ ایسے بے ایمان لوگوں کو سنتے ہیں اور اپنا ایمان ایسے لوگوں کے ہاتھ بیچ ڈالتے ہیں. فتنوں کے کبھی شریعت کی تعلیم نہیں ہے کہ جہاں فتنہ ہو وہاں جاؤ. شریعت کی تعلیم ہے فتنے سے دور رہو. بربادی ہے، ہلاکت ہے، کوئی جگہ تباہ ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، آپ کو پتہ ہے اس علاقے میں تباہی اور بربادی ہے، یہاں پر ہلاکت ہے، آپ وہاں جائیں، یہ عقل ہی قبول نہیں کرتی. شریعت کیسے اس کی اجازت دے گی؟ طاعون کے متعلق آپ نے سنا کہ جو شخص سنے کہ یہاں طاعون ہے، مرض ہے، وبا ہے، پھیلی ہوئی ہے، اس علاقے میں نہ جائیں.
تو جو فتنے ہوتے ہیں شریعت کی تعلیم یہ ہے کہ ان فتنوں کے قریب نہ جائے، اپنے ایمان کو انسان محفوظ رکھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے دجال جو ہمارے پاس ارد گرد آس پاس گھوم رہے ہیں، اپنے ایمان کو ان دجالوں سے محفوظ کیجیے، ان دجالوں کے ہاتھ اپنے ایمان کو فروخت مت کیجیے، ورنہ نہیں تو اس دجال سے پہلے یہ دجال ہمارے ایمان کو نگل جائیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کی پوری کوشش کیجیے، اپنی اولاد کو سکھائیے۔ ہم نے تو ایک زندگی گزار لی، سمجھ لیا جو ایک اللہ آگے بھی ہمارے ایمانوں کو محفوظ رکھے، اللہ آگے ہمیں فتنوں سے محفوظ رکھے۔ حفاظت، سلامتی، توفیق رب تعالیٰ کی ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ لیکن ایک عمر ہوتی ہے، ایک زندگی ہوتی ہے بگڑنے کی، برباد ہونے کی، فتنوں میں مبتلا ہونے کی، اللہ نے وہ اکثر جو بڑی عمر کے افراد ہیں ان کی گزر گئی ہے۔ اپنی آگے آنے والی نسلوں کا سوچیے۔ کچے ذہن، کچی سوچ، تعلیم کا نظام پورا کا پورا برباد ہو چکا ہے۔ اس نظام کے اندر، اس سسٹم کے اندر جب ہم بھیجتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے، تو وہاں کوئی دین تعلیم تو سکھائی نہیں جاتی۔ کئی لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جو ہم تو ان کے ہاں ایک دقیانوسی، ایک معمولی، ایک گھٹیا قسم کے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں یہ بڑی طبقے کے لوگ ہیں۔ ان کے اگر اسکول کے یا کالجز کے یا ان کے یہاں جو تعلیمی بڑے بڑے ادارے ہیں ان کے بارے میں جب کچھ افراد ایسے جو ان میں سے دیندار ہو گئے یا ہیں، کبھی آتے ہیں، گفتگو ہوتی ہے، اللہ جانتا ہے کہ ان کے ہاں تعلیمی نظام کے اندر پایا یہ جاتا ہے، گفتگو یہ ہوتی ہے کہ کس طریقے سے اللہ کا انکار کیا جائے۔ کھلا گفتگو ہوتی ہے۔ یہ آپ کو میں کراچی کی بات بتا رہا ہوں۔ الحاد جسے کہا جاتا ہے، اللہ کا انکار، باقاعدہ دلائل دیتے ہیں، باقاعدہ گفتگو ہوتی ہے عقل کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ، جس عقل کی ہم بھی پوجا کرتے ہیں، جس عقل کی بنیاد پر ہم بھی قرآن و حدیث کا بڑا مذاق اڑاتے ہیں، اسی عقل کی بنیاد پر وہ وجود باری تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں۔ کوئی خالق نام کی چیز نہیں ہے، کوئی اللہ نام کی چیز نہیں ہے، کوئی پہلے ڈر تھا، اب کھل کر بات ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہے ابھی تک، لیکن جو حالات ہمارے ملک کے چل رہے ہیں یہ چیزیں اب ظاہر بھی ہوں گی، کھلا بھی ہوں گی۔ اپنے بچوں کے ایمان کی فکر کیجئے، تعلیم ان کو دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کے جو الفاظ ہیں، صحابہ فرماتے ہیں جس طریقے سے ہمیں قرآن یاد کروایا کرتے تھے، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، اس طریقے سے دجال سے بچنے کی تعلیم بھی ہمیں دیا کرتے تھے۔ ان فتنوں کی معرفت ضروری ہے، ان فتنوں کی پہچان ضروری ہے تاکہ ہمارا ایمان محفوظ رہے۔ یہ ہے آپ کے سامنے دجال، اور اس سے پہلے دجالی سسٹم، اس سے پہلے یہ دجالی نظام اور دجالی لوگ۔ کیا میں ان کے سامنے اپنے ایمان کو محفوظ کر سکا ہوں؟ میں اپنے ایمان کو بچاؤں۔ مقابلہ ہو جاتا ہے، سامنا ہو جاتا ہے، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، شریعت کے الفاظ سے دور رہو، کیونکہ صحیح مسلم کے الفاظ ہے، بندہ ہوگا، ایک مومن ہوگا، وہ آئے گا اس کے پاس، یحسب انہ مؤمن، اس کے خیال میں تو ہوگا مومن ہے، اس سے مناظرہ کرنے جا رہا ہے، اس سے لڑنے جا رہا ہے، اس کو تو نیچا دکھائے گا، جا کر فتنے کے قریب پہنچے گا۔ فرمایا کہ ہوگا یہ کہ اس سے گفتگو کے اندر اس کے پاس جو شبہات ہوں گے، جو اس کی باتیں ہوں گی، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس ہوگا کچھ نہیں، اور وہ اپنا ایمان بیچ ڈالے گا۔ کیوں؟ ایک دوسرا شخص بھی ہے، آخر میں اس کا تذکرہ ہے کہ جو اس دجال کے پاس آئے گا اور آ کر کہے گا کہ تو دجال ہے، وہ کہے گا کہ اگر میں دجال ہوں، رب نہیں ہوں، تو تو مر جا۔ اسے مار دے گا، موت آئے گی اسے، مارنے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرے گا اور کہے گا اب بتا کہ میں رب ہوں یا نہیں۔ وہ کہے گا اشہد انک انت الدجال، اب تو مجھے 100% یقین ہے تو رب نہیں، تو ہے ہی دجال، تو دجال ہے، تو رب نہیں ہے، اور تیری طاقت اتنی ہی تھی، اب تو مجھے اگر مارنے کی کوشش کرے گا تو نہیں مار سکے گا۔ یہ آخر کے معاملات ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ذرا غور کیجئے، جو آیا اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوا اور یہاں بیٹھ کر شبہات کیے، آگے اس کے دلائل کے آگے اپنے ایمان کو اس نے بیچ ڈالا۔ ہوتا کیا ہے جب ہم اس قسم کے چھوٹے چھوٹے دجالوں کو سنتے ہیں یا یہ بڑے دجال کا مقابلہ کرنے جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں ہمارے پاس ایمان ہے، ہمارے پاس، ہم تو قرآن و حدیث کے ماننے والے ہیں، قرآن و حدیث بھی ہے۔ بس اوقات انسان کے پاس ہتھیار ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، لیکن اس طاقت کو استعمال کیسے کرنا ہے، اس ہتھیار کو چلانا کیسے ہے، اسے وہ چلانا نہیں آتا۔ دشمن کے سامنے پہنچتا ہے، ہتھیار تو ہے، طاقت تو ہے، لیکن سامنے والا کمزور ہونے کے باوجود اپنی ٹیکنیک سے اس کو ہرا سکتا ہے۔ آپ اگر تیرنا نہیں آتا تو آپ چھوٹے سے ایک سوئمنگ پول کے اندر بھی ڈوب سکتے ہیں، غرق ہو سکتے ہیں چھوٹے سے، لیکن اگر تیرنا جانتا ہو انسان تو بڑے سے بڑے سمندر کو چیر کر اوپر تیر کے رہ سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اسے انداز پتہ ہے، اسے انداز نہیں پتہ۔ جب تک انداز نہ آتا ہو انسان کو، صرف اس بھروسے پر کہ میں مومن ہوں، میرے پاس تو طاقت ہے،
میرے پاس تو قرآن و حدیث ہے، میں کیسے اس کا جواب نہیں دے سکتا، میں کیسے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا؟ فرمان نبوی ہے فَلْيَنْ عَنْهُ، دور رہو ان فتنوں سے، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اپنے نسلوں کے ایمان کو بچاؤ، مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں، جو سنے وہ دور ہو، بھاگے اس سے، اس کے قریب جانے کی کوشش نہ کرے۔ جب یہ سارا وہ سلسلہ چلائے گا، ایک تباہی مچائے گا، ایک دنیا کے اندر ایک رعب اور دبدبہ ہوگا، اس کی ربوبیت اور الوہیت کے اعلان ہو رہے ہوں گے، خواتین عام طور پہ کمزور طبیعت بھی، وجود بھی، او من ينشأ في الحلیۃ وهو في الخصام غیر مبین۔ کسی کو اگر کوئی اعتراض ہے میرے ان جملوں پر، میری ان باتوں پر، اب تو بہت لوگوں کو ہوتا ہے کہ جی عورت مرد کے شانہ بشانہ ہے، عورت تو مرد کے ساتھ ساتھ ہے، تو جس کو اعتراض ہے وہ جا کے پھر رب سے لڑے، کیونکہ اللہ نے عورت کو بنایا کمزور ہے۔ دنیا اس بات کو تسلیم کرتی ہے، جو طاقت مردوں کے پاس ہے وہ عورت کے پاس وجود کے اعتبار سے نہیں ہے، جو مشکلات کے اندر ٹھہراؤ مقابلہ کرنے کی صلاحیت اللہ نے مرد کو دی وہ عورت کو نہیں دی۔ اب کسی کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، اعتراض ہے، وہ جا کر خالق سے لڑے، یہاں پر رب کے احکامات پر اعتراض نہ کرے۔ جو لڑ سکتا ہے وہ لڑے، نہیں لڑ سکتا تو اللہ کے احکامات کو تسلیم کرے۔ اب اکثر و بیشتر عورتیں، کمزور اعتقاد والے لوگ، اعراب کے الفاظ آتے ہیں، دیہاتی قسم کے لوگ، اور خاص طور پر ہمارے ماڈرن قسم کے لوگ جو اپنے آپ کو بڑا پڑھا لکھا سمجھتے ہیں، دنیا کا ترقی یافتہ سمجھتے ہیں، دنیا کے اندر اپنے آپ کو کامیاب تصور کرتے ہیں، یہ سب سے پہلے اس کے فتنوں کا شکار ہوں۔ چلتا رہے گا، 40 دن اس کا فتنہ دنیا کے اندر رہے گا، لوگوں کو برباد کرے گا، لوگوں کے ایمان کو نگلے گا۔ یہ تو جب آئے گا سو آئے گا، ہم تو یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گا، ہو سکتا ہے وہ آنے کو کل ہی آ جائے، یہ فیصلے رب کے ہیں، میرے نہیں۔ لیکن اس سے پہلے جو یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں ان کے اندر میں اپنے ایمان کی حفاظت کروں، نمبر 1۔ نمبر 2، جو آج کے دور میں فتنے برپا ہیں، جتنے بھی برپا ہیں، جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر، حالات ہیں، مظالم ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سارے بہت معمولی فتنے ہیں۔ اصل فتنہ یہ ہے جس سے ہم نے بچنا ہے، اور یہ اس فتنے کے بعد سارے فتنے ہلکے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اینڈ ہوگا، اس کے بعد آخری معاملہ ہوگا، اور وہ آخری معاملہ یہ ہوگا کہ اس کی ہلاکت ہوگی۔ اس کی ہلاکت ہوگی عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ نزول ہوگا، یہ روایات بھی تواتر کے ساتھ ہیں، قرآن بھی اس پر شاہد ہے، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے دوبارہ نازل ہونے کا۔ وہ زندہ آسمانوں پر اٹھائے گئے، واپس آئیں گے، اور ان کا واپسی کا نزول دمشق میں ہوگا۔ فرمایا کہ یہ اپنے دنیا کے فتح کرنے کے زعم میں ہوگا، حتیٰ کہ بیت المقدس جب یہ پہنچنا چاہے گا، بیت المقدس کے جب یہ قریب ہوگا، وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوں گے، مومن جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے وہ بھی ساتھ میں ہوں گے۔ حدیث کے الفاظ ہیں یذوب کذاب الملح، یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے دیکھ کر پگھلے گا جیسے پانی کے اندر نمک پگھل جاتا ہے، ساری اکڑ، ساری ہیبت، سب کچھ ختم، وہ ربوبیت، وہ الوہیت، وہ خدائی کے دعوے، وہ زندہ کرنا، وہ مارنا، وہ بارشیں، وہ جنت، وہ جہنم، سب فنا اور برباد ہو جائے گی۔ ان چھوٹے چھوٹے دھوکوں سے اپنے ایمان کو برباد مت کیجیے، ایمان ایسا بنا لیجیے کہ آپ کے ایمان کو دیکھ کر فتنہ دور سے بھاگ جائے، جیسے شیطان اس راستے سے بھاگتا تھا جس راستے میں عمر ہوا کرتا تھا۔ ایمان ایسا ہو کہ فتنہ قریب نہ آئے، فتنے کو جرت نہ ہو کہ آپ کے ایمان پر حملہ کر سکے، دیکھتے ہی پگھل جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ سامنے جو مومن ہے وہ عام نہیں ہے، اس کا ایمان کمزور نہیں ہے، وہاں پر سب اس کی یہ جتنی اکڑ تھی وہ سب کی سب ختم ہو جائے گی۔ یہاں پر جیسے وہ پگھلے گا عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، دجال یہاں پر قتل ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فتنہ آئے گا، دنیا میں رہے گا، سب کچھ ہوگا، شریعت نے تعریف تو کر دی، وضاحت تو کر دی، بچے گا کیسے آدمی؟ میں اور آپ اپنی حفاظت کیسے کریں گے؟ اس میں 4 چیزیں ہیں جن میں سے ایک بات کا تذکرہ میں بار بار کرتا آیا ہوں پوری گفتگو کے درمیان، اور وہ ہے اللہ پر ایمان، اللہ کی معرفت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کا تعارف کروایا تو فرمایا انہ اعور الا ان ربکم لیس بعور، یہ بات جان لو، یہ دنیا کے اندر زندگی، موت، بارشیں، رزق، خزانے، جنت جہنم لے کر جب پھر رہا ہوگا، ایک بات جان لینا، یہ کانا ہوگا۔ اس کی پوری صفات، وجود کی صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، بھاری بھرکم جسم، عجیب گھنگری والے بال، پورا جسم بالوں کے اندر، اس کی سیدھی آنکھ بند ہوگی، الٹی آنکھ بھی ایسے ہوگی جیسے کوئی انگور کا دانہ باہر نکلا ہوا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے ماتھے کے اوپر کافر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہجے کر کے بتایا، کاف فا را، جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو،
کیسا بھی ہو مومن آدمی اس کو پڑھ سکے گا، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ کافر اس کے ماتھے پر لکھا نظر آئے گا اور مومن ہی اسی پڑھ سکے گا۔ مومن پڑھے گا تو مومن ہونا ضروری ہے نا اس کے فتنے سے۔ جب پتہ چلے یہ دجال ہے، یہ کافر ہے، بڑے بڑے جب دجالی نظام ہمارے سامنے آتے ہیں ہمارا تو ایمان بک جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ بچتا کون ہے؟ جس کے پاس ایمان ہوتا ہے، وہ دیکھتے ہی سمجھ جاتا ہے یہاں پر میرے ایمان کی بربادی ہے، پیچھے آ جاتا ہے۔ مومن اسے دیکھ کر پڑھے گا، مومن اس فتنے سے محفوظ ہے، وہ رب کو جانتا ہے۔ فرمایا یہ کاڑا ہے تمہارا رب کی یہ صفت نہیں ہے کہ بھینگا پن رب کے پاس نہیں ہے، عیب نہیں ہے رب کے پاس۔ رب کے ماتھے پر یہ الفاظ نہیں ہوں گے، اس کے ماتھے پر یہ الفاظ ہیں، اگرچہ یہ خدائی صفات لے کر پھر رہا ہے لیکن رب نہیں ہے۔ تمہارے رب کو دنیا میں دیکھا نہیں جا سکتا، تم اس کو دنیا میں دیکھ رہے ہوگے۔ یہ ساری معرفت جب انسان کو اللہ کی ہوگی پھر وہ دجال کو سمجھ سکے گا کہ یہ اللہ نہیں دجال ہے۔ جس کو اللہ کی معرفت نہیں، جس اللہ کو جانتا ہی نہیں، جس کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، وہ کہاں دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا؟ وہ آدمی جو آخر میں جا کر اس کا مقابلہ کرے گا اور اس کو مارنے کے بعد جب دوبارہ یہ زندہ کرے گا، وہ کیسے کہہ دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں تو ہی دجال ہے؟ ایمان۔ اور ایمان، شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ ایمان وہ طاقت ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان کے قلب کو وہ نور فراہم کرتا ہے جس کے ذریعے سے اس کے لیے وہ چیزیں روشن ہوتی ہیں جو عام انسان کے لیے نہیں ہو سکتی۔ اپنے ایمان کو سب سے پہلے مضبوط کیجیے۔ دوسرے نمبر پر سورہ کہف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ذکر کر چکا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا جو شخص پہنچے اس کے فتنے کو دیکھ لے، اگر بچنا چاہتا ہے، پہلے اگر بچنا چاہتا ہے، فواتح سورت الکہف، سورہ کہف کی ابتدائی آیات، دیگر روایت میں الفاظ میں 10 آیات، اور فرمایا اس کے فتنے کے دوران آگ میں جلتے ہوئے، آگ میں پھینکے جاتے ہوئے پڑھ لے تو یہ اس کے لیے برکت نصیب ہوگی۔ تیسری چیز اور اہم ترین چیز جس کا میں نے تذکرہ کیا تھا، اس کی تمیم داری سے ملاقات ہوئی تھی، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ یہ صحابہ کچھ سفر کر رہے تھے، سفر کے دوران بھٹک گئے، سمندری سفر تھا، ایک جزیرے پر پہنچے، ایک آدمی کو زنجیروں میں لوہے کے اندر بند جکڑا ہوا دیکھا، اس کے ہاتھ بھی گردن کے اوپر پیچھے کی طرف بندھے ہوئے تھے۔ اس سے گفتگو ہوئی، تم کون ہو؟ اس نے کہا تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ ایک لمبی طویل حدیث ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ آخری نبی؟ فرمایا وہ بھی آ گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ فرمایا وہ مکہ سے نکل کر مدینہ چلے گئے۔ فرمایا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا انہوں نے عرب سے مقابلہ کیا اور عرب نے ان کی اطاعت کو قبول کیا ہے، جنگیں وہ جیتتے گئے اور لوگ ان کے مطیع اور فرما بردار ہوتے گئے۔ اس نے کہا کیا ایسا حقیقت میں ہوا ہے؟ تمیم داری نے فرمایا ہاں بالکل ہوا ہے۔ فرمایا اگر ایسا ہوا ہے، اما انہ خیر لکم من ان یطیعوہ، اگر ایسا ہوا ہے تو یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ اس نبی کی فرما برداری کریں، یہ ان کے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ یہ الفاظ ہے دجال کے جو تمیم داری نے نقل کیے ہیں۔ تمیم داری نے قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بیان فرمایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تصدیق بھی کی تھی۔ اس کا وجود ہے، زمین پر موجود ہے، ایک شخصیت ہے، اور اس کے فتنے سے اس نے بچنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے سامنے اپنا سر جھکانے کی تعلیم دی۔ جو شخص چاہتا ہے کہ کسی بھی فتنے سے بچے، دجال اور دجال کے علاوہ کوئی بھی فتنہ، اس کو چاہیے اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی سماعت، اپنی بصارت، سب چیز کا انکار کر سکتا ہو اگر فرمان نبوی اور اللہ کے فرامین کے آگے یہ سمجھ لے کہ اس نے اطاعت کا حق ادا کر دیا۔ بہت سے لوگوں کے ہاں بت ہے، کسی کے ہاں کسی کا کوئی عالم، کوئی مفتی، کوئی امام اس کے ہاں بت بنا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں، کسی کے ہاں بت ہوتی ہے اس کی اپنی شخصیت، کسی کے ہاں بت ہوتا ہے اس کی اپنی تعلیم، کسی کے ہاں بت ہوتا ہے اس کی دولت، کسی کے ہاں بت ہوتا ہے اس کی اپنی عقل۔ ان سب چیزوں سے پہلے اگر اس کے ہاں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آدمی اس فتنے سے محفوظ ہے۔ چوتھی اور آخری چیز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ من تشہد منکم فی الصلاۃ، جو شخص نماز میں تم میں سے تشہد میں بیٹھے، التحیات میں، تشہد میں، اور آخر میں دعائیں کرنی ہوتی ہیں، تو اسے چاہیے فلیتعوذ باللہ من اربع، 4 چیزوں سے اللہ سے ضرور اللہ کی پناہ مانگے، ضرور مانگے۔ فلیتعوذ صیغہ امر ہے، امام احمد اسی وجہ سے قائل ہیں کہ نماز کے اندر، یہ امام احمد کا قول ہے صیغہ امر کی وجہ سے، کہ نماز کے اندر یہ دعا مانگنا فرائض نماز میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ بہرحال یہ ان کا قول ہے، اکثر اہل علم نے اس کو لیتخیر من الادعیۃ ما شاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی وجہ سے فرمایا کہ افضل ہے، فرض نہیں ہے۔ 4 چیزوں سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ کے بغیر، اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کا ساتھ دیے بغیر آپ میں کسی بھی فتنے سے نہیں بچ سکتے، تو دجال سے کیسے بچیں گے؟
اور بار بار مانگیے، بار بار مانگیے، آپ کا مقابلہ ہو یا نہ ہو، اللہ سے بار بار مانگیے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ المحیا والممات ومن فتنۃ المسیح الدجال. یہ بار بار نبی پڑھا کرتے تھے. طاؤس رحمہ اللہ مشہور تابعی ہیں، ان سے منقول ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو دیکھا، اس نے نماز پڑھی، اس سے پوچھا نماز کے اندر تو نے دعا پڑھی تھی؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا نماز کو اپنی دوبارہ دہرا، تیری نماز نہیں ہوئی. یہ بھی ان کا قول ہے، لیکن صرف میں اس لیے باتیں کر رہا ہوں کہ یہ جملے لازمی اپنے آپ کو پابند کر لیں کہ نماز کے آخر میں تشہد کے اندر یہ دعا رب سے ضرور مانگے. بچانے والا رب ہے، رب کی توفیق ہے. اللہ تعالی ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر له علی توفیقہ وامتنانہ واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له تعظیما لشأنہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا. اما بعد، یہ دجال تھا، یہ اس کی ہیبت تھی، یہ اس کے معاملات تھے. ان سب چیزوں کے بعد صحیح مسلم مسند احمد کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دجال ہے، لیکن ایک چیز اور ہے مومنو، مجھے اس چیز کا دجال سے زیادہ ڈر اور خوف ہے تم پر. دجال کا فتنہ پھر ہلکا ہو جائے گا، لیکن اس چیز کا ڈر مجھے تمہارے لیے زیادہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ جب صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی دجال سے بڑھ کر، فرمایا الشرک الخفی، چھپا ہوا شرک. اور پوچھا وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ بندہ آئے گا یقوم فیصلی، کھڑا ہوگا نماز پڑھنے، پھر دیکھے گا لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، فیزین صلاتہ لما یرا من نظر رجل الیہ، آدمی کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس کو دکھانے کے لیے نماز کو خوبصورت کر کے پڑھے گا. جس طرح دجال کا فتنہ انسان کے ایمان کے لیے بڑا مشکل ہے اس کو سہنا، کیونکہ اس کے ساتھ یہ سب چیزیں چل رہی ہیں، اس طرح یہ شرک خفی ریاکاری انسان کے ایمان کے لیے دجال سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ تو ہر گھر میں، ہر وقت، ہر سینے کے اندر موجود ہوتی ہے، ہر لمحے آتی ہے. انسان کھڑا ہو اخلاص کے ساتھ، لیکن کھڑے کھڑے ہی وہ اخلاص ریاکاری میں کیسے تبدیل ہوگا پتہ بھی نہیں چلتا. کھڑا ہوا، عبادت کی، کام کیا، ختم ہو گیا، ختم کرنے کے بعد با اخلاص طریقے سے ختم کیا، اس کے بعد کب 10 سال 20 سال کے بعد کس انداز میں اپنے جملوں سے، اپنی باتوں سے اپنے اس اخلاص کو ریاکاری سے بدل دیا پتہ بھی نہیں چلتا. تو ان فتنوں کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ تعالی ہمارے ایمان کو محفوظ رکھے. یہ چند اعلانات ہیں. ایک تو آپ کے اتوار کے دن اسی مسجد میں ڈاکٹر عامر عبداللہ صاحب کا درس ہے 15 ستمبر کو بعد نماز عصر. یہ 2 اعلانات ہیں. ایک تو ہے آپ کی مدینہ مسجد جہاں پر تعمیراتی کام چل رہا ہے اور ساتھی موجود ہیں اور تعاون ہو رہا ہے. ایک اور مسجد ہے کلثوم. یہ 2 اعلان ہیں. اور ایک مدینہ مسجد کا ہے، یہ بھی ہماری مسجد ہے، اور یہ ساتھی جو کلثوم والے ہیں لیاری سے آئے ہیں، اور یہ بھی انہوں نے، میں جگہ جا کر دیکھ کر آیا، پورے معاملات ان کے دیکھے. بڑا ایک پسماندہ علاقہ ہے اور وہاں حقیقت میں مسجد تعمیر ہے، 2 فلور ہیں. آگے انہوں نے 2 چھتیں اور ڈالنی ہیں، کیونکہ مسجد کی جگہ بہت چھوٹی ہے، خواتین کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے. اس علاقے کی خواتین دوسرے علاقوں میں نماز پڑھنے کے لیے جاتی ہیں. ساتھی مخلص بھی ہیں، ایماندار بھی ہیں اور ضرورت بھی ہے. دونوں مسجدیں، مدینہ مسجد بھی کلثوم آپ کے اپنے شہر کی ہیں. ساتھی آپ کے سامنے ہیں، یہاں آج بھی دیں ساتھی موجود ہوں گے، اور بعد میں بھی جگہ پتہ نیو کر لی. لیاری کی مسجد ہے، مدینہ مسجد تو آپ کی اپنی ہے. لیکن دونوں مسجدوں میں جب بھی اللہ کوئی توفیق دے، میسر کرے، خود کے پاس نہیں ہے، کسی کو جانتے ہیں کوئی خیر کا کام کرتا ہے، کرنے والا ہے، اس کی نشاندہی کیجیے. آپ کی نشاندہی سے آپ کو بھی پورا اتنا اجر ملے گا جتنا صدقہ اور خیرات کرنے والے کو ملتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی ان عبادت کو قبول فرمائے. یہ 2 اعلانات ہیں. ایک تو ہمارے عبدالحمید بھائی ہیں، ہمارے عبدالحمید دھندے بھائی، ان کی دعائے صحت کے لیے اپیل ہے. خاصے بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے شفا یاب کرے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرمائے. ایک اور ریاض صاحب ہیں، ان کا لاہور میں انتقال ہو گیا ہے. ان کے لیے نماز جنازہ، غائبانہ نماز جنازہ کی اپیل. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. نماز کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی. اسی طرح جو ستار بھائی ہیں جو ہماری اس مسجد کے نمازی ہیں،
ان کی والدہ کے لیے بھی دعائے مغفرت کی درخواست ہے. اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کے لیے بھی آسانی کا معاملہ کرے, ان کی قبر کو منور فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.